السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ایک سوال ہے خصوصاً خواتین سے متعلق کہ عام طور پہ خواتین اس طرح کے سوالات کرنے سے کتراتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ استحاضہ جو عورتوں کو بعض اوقات ہوتا ہے تو اس کے اندر نماز پڑھنے کا، ساتھ ہی ساتھ قرآن کی تلاوت کا، ساتھ ہی ساتھ روزے کا کیا حکم ہے، اور استحاضہ صحیح معنی میں کس کو کہتے ہیں، یہ وضاحت کیجیے۔ ساتھ ہی ساتھ کیا ہر نماز کے لیے استحاضہ کے دوران عورت کو وضو کرنا رہے گا، یا ایک ہی وضو سے وہ دو نمازیں بھی پڑھ سکتی ہیں، یا ایک سے زائد نماز پڑھ سکتی ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ کیا وہ قرآن کو چھو کر کے تلاوت کر سکتی ہے؟ یہ تمام مسائل کی تفصیلات درکار ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال کہ استحاضہ کسے کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیض کے خون کے بعد جو زائد خون آتا ہے تو وہ استحاضے کا خون کہا جاتا ہے۔ دونوں میں کیسے پہچانیں گے کہ یہ حیض ہے اور یہ استحاضہ ہے؟ تو اس کی معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ عورت کی جو مدت حیض ہے، مثال کے طور پر 6 دن، 4 دن، 5 دن، عام دنوں میں جیسے اس کو خون آتا ہے، تو جو مدت حیض ہے 4 دن، 3 دن، 1 دن، اس مدت کے بعد جو زائد خون آتا ہے تو وہ استحاضے کا خون مانا جاتا ہے۔ اور رنگ اور کلر کے اعتبار سے بھی تفریق کی جاتی ہے۔ استحاضے کا خون بالکل طبعی خون ہوتا ہے، اور حیض کا جو خون ہوتا ہے وہ گاڑھا اور کالا سرخی مائل ہوتا ہے، تو اس طرح تفریق کر سکتے ہیں۔ اسی میں آپ نے یہ سوال یہ کیا ہے کہ استحاضے کی حالت میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالت استحاضہ میں کوئی بھی چیز ممنوع نہیں ہے۔ استحاضے کی حالت میں کوئی بھی چیز ممنوع نہیں ہے۔ ہماری خواتین جو ان سب مسائل میں شرماتی ہیں، شرمانا جائز نہیں ہے۔ اس کے متعلق بھی دین کا علم سیکھنا ان پر واجب اور ضروری ہے۔ صحابیات ام سلیم وغیرہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی علیہ السلام سے استفادہ کرتی تھیں اور ڈائریکٹ سوال کرتی تھیں، یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ تو مدت استحاضہ میں، استحاضے کے ایام میں عورت پر کچھ بھی اجتناب کرنے اور پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پاکی کے ایام ہے۔ استحاضہ کا جو زائد خون آتا ہے، زائد خون جو آتا ہے، یہ ناپاکی کا خون نہیں ہے، یہ مدت پاکی کی ہے۔ اس میں اس کو روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، اعتکاف کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا ضروری ہے۔ استحاضے میں صرف ایک چیز کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ جیسے خون نکلتا ہے تو عورت کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر عورت نماز پڑھ رہی ہے اور خون آ گیا تو پھر یہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ بس اس کو اتنا ہی کام کرنا رہے گا کہ وضو بنا کر کے وہ نماز کی پابندی کرے۔ روزہ رکھی ہے تو خون آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تلاوت کر رہی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہتر ہے کہ صاف کر لے اور وضو بنا لے اور وضو کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے۔ لیکن استحاضے کی مدت میں زائد جو خون آتا ہے، حیض کے بعد جو زائد خون آتا ہے، وہ پاکی کے ایام ہیں۔ وہ اس میں اس کے لیے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اس کے لیے ہم بستری، یہ سب اس کے لیے جائز ہے۔ نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ہماری بہت ساری خواتین خون کے نام پر شریعت کا خون کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ حیض کا خون کے بعد یہ جو زائد خون آ رہا ہے یہ بھی حیض کے برابر ہے، اور مستحاضہ کا خون سب کو حیض کا خون بنا دیتی ہیں۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ عورت کو صرف حیض کی مدت میں روزہ نماز ممنوع ہے، استحاضے کی حالت میں کچھ بھی ممنوع نہیں ہے۔ یہ پاکی کے ایام ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔